کیا نماز میں پاؤں ملانا اور آمین اونچی کہنا لازمی حصہ ہے نماز کا؟ سنت ہے، سنت ہے. صحیح بخاری میں ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا پاؤں سے، یعنی وہ انس بن مالک کہتے ہیں جب نبی علیہ السلام ہمیں کہتے ہیں نا صف سیدھی کرو تو پاؤں سے پاؤں ہم ملا لیتے، کندھے سے یلزقو کے الفاظ ہیں، یعنی جوڑ لیتے، ملاب کر لیتے تھے، تو فزیکلی جوڑنا ہوتا ہے. آمین جو ہے نا اہل حدیث جو بہت زیادہ اونچی کہتے ہیں نا، یہ بھی تو غلط ہے نا. درمیانی نارمل، آپ امام کی قرات سے بھی اونچی آپ آمین کہہ رہے ہیں. یہ کہتے ہیں نہیں مسجد گونج جاتی تھی، مسجد تو گونجے گی جب 10,000 بندہ آمین بھی کہے گا تو مسجد گونج جائے گی. 10,000 بندہ کہہ رہا ہے نا، ایک نہیں 10 بندے نے 10,000 بندے کے برابر آواز کرنی ہے. امام سے تو اونچی آمین نہ کہیں آپ. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، بس اتنا آپ کہہ رہے ہیں. اتنا آمین کہ آپ کے دائیں بائیں والے سن لیں کافی ہے، اینف ہے. حنفیوں کی مسجد میں جا کے جان بوجھ کے اونچی آمینیں کہنا اور پھر مولویوں کو آپ یعنی اپنے خلاف کرنا وہ غلط ہے. رفع الاجدین سے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی ان کو، آمین سے ہوتی ہے. کیونکہ رفع الاجدین تو آپ مسکینوں کی طرح کر رہے ہیں، ان کو کیا فرق پڑ رہا ہے، ان کو کچھ چھیڑ رہا ہے. جتنی بار آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں کیا ان کی کرتا پیچھے سے کھینچا جاتا ہے؟ لیکن جب آپ آمین کہتے ہیں نا تیرا کونے کلو جاتا ہے وہ بھی کرتا کھینچا جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہڑا ہے آمین مسئلہ خراب کر دیجئے، آمین ایڈی اونچی نہ کیا کرو. ٹھیک ہو گیا نا جی. میں آپ کو اپنا پرسنل مسئلہ بتاؤں، آج سے تقریباً نا کوئی 7-8 سال پہلے کی بات ہے. میں فیض آباد اڈے پہ ایک مسجد ہے دیوبند مومباتی. دیوبند مومباتی فرض نماز کے بعد دعا بھی نہیں کرتے، وہ ان کے پاس ہے مسجد. میں جناب ادھر کا جو مولوی ہے نا وہ بڑا سخت، ویسے تو دیوبندیوں کے اکثر مولوی ذرا سخت مزاجی ہوتے ہیں، بڑا ہولڈ ہوتا ہے ان کا کمیٹیوں کے اوپر بھی، تو وہ بڑا سخت مزاج مشہور تھا نا. میں تو خیر نارملی مغرب کی نماز پڑھنے گیا، میں بالکل امام کے پیچھے کھڑا. ٹھیک ہوگا جی. اور اس مسجد میں مغرب کی نماز میں میرا خیال ہے کوئی 500-600 بندہ تو کم از کم ہوتا ہے، کیونکہ اڈے پہ مسجد ہے، فل بھری ہوئی ہوتی ہے. اور رمضان ہو تو 1,500-2,000 بندہ ہوتا ہے ایک نماز میں. اس پورے ایریے میں ایک مسجد ہے یا سڑک کے پار دوسری بریلویوں کی مسجد ہے، وہاں جانے کے لیے بڑا تردد کرنا پڑتا ہے. تو میں یعنی نماز تو ساروں کے پیچھے چکے پڑھ لیتا ہوں. تو نماز مغرب کی نماز پڑھ کے جب سلام، اچھا میں نے آمین کبھی بھی شرارت والی نہیں کی، شروع سے ہی میری عادت ہے کہ میں ایک نارمل آمین کہتا ہوں. تو میں نے یعنی آمین کی، وہ سلام پھیرتے ہی مجھے کہتا ہے یہ آپ نے آمین اونچی کیوں کہی ہے؟ میں نے کہا میرے بھائی میں نے جس طریقے سے نماز پڑھی میں نے پڑھی، میں نے آپ سے تو نہیں کہا کہ آپ نے رفع الاذان کیوں نہیں کیا، آپ نے آمین کیوں نہیں کی ہے. میرا حق ہے. یا تو آپ مسجد کے باہر لکھ کے لگا دیں کہ صرف دیوبندیوں کو اجازت ہے نماز پڑھنے کی، یہ تو نہیں لکھا ہوا. تو میں تو اسی طریقے سے جس کو میں سنت کے مطابق بخاری مسلم کے سمجھتا ہوں میں نے اس کے مطابق پڑھی ہے. کہتا نہیں دیکھیں وہ سورہ فاتحہ سلام پھیرتے ہی سپیکر لگا ہوا ہے، سینکڑوں لوگ سن رہے ہیں اور میرے ساتھ بحث کر رہے ہیں وہ. ٹھیک ہے نا جی. کہتے دیکھیں نا جی وہ سورہ فاتحہ دعا ہوتی ہے نا جی، تو دعا ہوگی نا کافی، آپ کو ضروری اونچی آمین کہنا ہے، میں جو اونچی دعا کر رہا ہوں. میں نے کہا دعا کے بعد آمین کہنا بھی تو سنت ہے نا. ٹھیک ہے نا جی. تو میں نے تو کوئی بہت زیادہ اونچی نہیں کی ہے. اچھا میں نے کہا یہ بتائیں گے سعودیہ میں تو سارا چندہ سعودیہ یا دیوبندیوں کو دیتا ہے یا اہل حدیثوں کو؟ میں پھر سیدھا ہو گیا نا، میں تو پہنچ نہیں، میرے کو مرغے دی کی لاتا ہے چنڈا. میں کہ آپ چندہ نہیں لیتے سعودیہ والوں سے؟ کیا جب آپ وہاں جاتے ہیں آپ نے امام کعبہ کو بتایا کہ آمین اونچی کہنی بند کرو؟ اچھا وہ چپ، وہ تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا نا. میں نے کہا مجھے جواب دو. میں کھڑا ہو گیا نا ادھر، میری آواز ویسے ہی بہت اونچی ہے، پھر مجھے تھوڑا سا اس وقت ایک حمیت بھی آئی دین کے حوالے سے، اپنی ذات کے حوالے سے. میں نے کہا مجھے بتاؤ تم لوگ سعودی والوں سے چندہ کیوں لیتے ہو؟ ان کو کیوں نہیں کہتے ہو کہ امام کعبہ آمین اونچی کہتا ہے اس کی بند کروائیں، خلاف سنت کر رہا ہے. چندے لینے کے لیے آپ لوگ ادھر پہنچ جاتے ہیں، اور ادھر جب کوئی کر رہا ہے ان کو اگر پتا ہو کہ آپ لوگ آمین والوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں ادھر، تو کبھی بھی آپ کو چندہ نہ دے وہ. ٹھیک ہے. وہ پھر 2-4 بندوں نے مجھے کہا جی بیٹھ جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے کہا یار یہ دیکھو فرقہ واریت پھیلا رہا ہے، یہ فرقہ واریت ہے. میں یہ چیلنج کرتا ہوں، آپ کسی اہل حدیث کی مسجد میں چلے جائیں، آپ کو کبھی نہیں وہ کہیں گے آپ نے بغیر رفع دین کے نماز کیوں پڑھی ہے. آپ شیعہ کی مسجد میں چلے جائیں، میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں، آپ آمین اونچی جا کے پہلی صف میں کہیں، آپ کو پکڑ دیں تو مجھے آگے پکڑ لیجئے گا. اور میرا اس پہ کلپ بھی چڑھا ہوا ہے. اہل حدیث اور اہل تشیعوں میں کیا خوبی کامن ہے، یہ بےچارے ہیں مائنورٹی میں، یہ تو شکر کرتے ہیں ساری مسیتی کو بڑھیا ہے، نہیں برا مانتے، نہیں آپ کو کریں گے. میں نے کئی بار شیعہ کی مسجد میں نماز پڑھی ہے، پہلی صف میں کھڑے ہو کے 3-4 بندوں نے کٹھی پڑھی ہے، اونچی آمین کہی ہے، کسی نے ایک بار دیکھا بھی نہیں ایسے. آپ بھی تجربہ کر لیں،
آپ حنفیوں کی مسجدوں میں بھی پہلی صف میں آمین اونچی کہہ کے دیکھ لیں, آپ شیعہ کی مسجد میں بھی آپ کو فرق پتہ چل جائے گا, کچھ نہیں کوئی کہے گا. اس طریقے سے آپ اہل حدیث کی مسجد کی پہلی صف میں کھڑے ہو کے بغیر رفع دین کے نماز پڑھیں, آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا کہ جی آپ نے رفع دین کیوں نہیں کیا. تو پھر فرقہ واریت تو یہ پھیلا رہے ہیں, یہ ہمیں کہتے ہیں. ابھی اگلے دن مجھے ایک بھائی ہمارے یہاں پہ, وہ بھائی جو ہے نا وہ ہوتے ہیں مردان والی سائڈ پہ رہتے ہیں, تو وہاں پہ زیادہ تر دیوبندی ہیں, تو وہ کتاب و سنت کے منش پہ آئے میرے لیکچر سن کے, تو مجھے انہوں نے فون کیا, کہتے ہیں علی بھائی میرے ساتھ بھی اوریجنل لطیفہ جب آپ سناتے ہیں نا تو آپ میرا بھی سنا دیں, میرے ساتھ بھی یہ لطیفہ ہوا ہے. میں نے کہا کیا؟ کہتے ہیں جب میں نے نیا نیا سنت کے مطابق نماز شروع کی تو میرے امام مسجد صاحب کو لوگوں نے شکایت کی کہ اس نے تو رفع دین شروع کر دیا. تو کہتا ہے امام صاحب کو پہلے تو میں نے یہ کہا کہ امام شافی بھی تو کرتے تھے نا, تو کہتا ہے امام نے یہی جواب دیا مقتدیوں کا, یہ شافی ہو گیا. اس نے یہ نہیں کہا میں شافی ہو گیا ہوں, اس کو بعد پتا چلا تو اس نے کہا کہ امام صاحب میرا آپ کیوں کہہ رہے ہیں میں شافی ہو گیا ہوں, میں تو شافی تو نہیں ہوں, میں تو محمدی ہوں. کہتا پھر تو میں تمہیں رفع دین نہیں کرنے دوں گا. آپ شافعی ہو کے رفع دین کر سکتے ہیں, محمدی ہو کے نہیں کر سکتے. پھر میں کیوں نہ کہوں نہ میں وابی نہ میں بابی, اور تسی بابے دے پجاری, میں ہوں مسلم علمی کتابی, نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو یہ حالت ہے. یہ کہتے ہیں آپ مقلد ہو جائیں ہمارے بزرگوں کے تو آپ کر لیں, نبی الاسلام کے نام کے اوپر آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو کہتا جی. تو ویسے مشرکین عرب میں بھی اس طرح کی نٹوریس چیزیں پائی جاتی تھی. سورۃ النام میں ہے نا, وہ جو ذبیحہ اپنے بتوں کے لیے چھوڑتے تھے نا, وہ کہتے تھے یہ خاص بتوں کے لیے ہے, اس میں اللہ شریک نہیں ہوگا. اور جو اللہ کے نام کا ذبیحہ کرتے تھے اس میں کہتے تھے بت بھی شریک ہے. اللہ فرماتا ہے مجھے اس لیول پہ تم لے آئے ہو. دیکھا, جو خاص اللہ کے لیے کرتے تھے اس میں کہتے تھے ہمارے بت بھی شریک ہے, اور جو بتوں کے لیے کرتے تھے وہ کہتے تھے اس میں اللہ شریک نہیں صرف بت ہے. یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ امام شافی کا نام لے کے کر سکتے ہیں رفع الیدین, آپ نبی الاسلام کا نام لے کے نہیں کر سکتے. یہ وہی بیماری ایک دوسری شکل میں نکلی ہے. بیماری تو ایک ہی ہوئی ہے نا, وہ مختلف شکلوں میں نکلتی ہے. لک وشکاری ہے, بیماری ہوئی ہے. یہ کہ وہ نبی الاسلام کو کیا کہتے تھے, اس نے اتنے خداؤں کا ایک خدا کر دیا. قرآن کی آیت ہے, ہم تو اتنے خداؤں کو مانتے ہیں, یہ کہتا ہے ایک ہے. ہمیں بھی یہ کہتے ہیں اتنے بزرگ بابوں اماموں کا ایک ہی امام کر دیا محمد رسول اللہ. بھائی اس لیے کیا کہ کلمے میں ان کا نام پڑا ہے, تو کیوں نہ کریں. باقی سارے اماموں کو ہم احترام دیتے ہیں, ان کو نبی الاسلام کا امتی اور ان کا سچا خادم مانتے ہیں. لیکن اگر آپ کہیں گے ہم ان کے بارے میں یہ کلیم کر دیں ہم کلمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں, شیعہ کو کہتے ہیں نا علی ولی اللہ ساتھ پڑھتے ہیں, حالانکہ نماز میں نہیں پڑھتے, عام حالت میں وہ پڑھ دیتے ہیں. ہم زیادہ اس کو کہہ سکتے ہیں کلمے کے ساتھ ایڈ کرنا بدعت ہے. باقی کلمہ کفر تو نہیں, علی رسول اللہ تو نہیں کہتے, علی ولی اللہ کہتے ہیں. میں یوٹیوب پہ کلپ بھی لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں شیعہ کا کلمہ, اس میں نے بات کی. یار وہ تو چلے بول کے کہہ رہے ہیں علی ولی اللہ, آپ تو دل میں کہہ رہے ہو شافی رسول اللہ نعوذ باللہ, آپ امیر محمد رسول اللہ, کیونکہ آپ کہتے ہو کہ اس کا نام لے کے آپ کر سکتے ہو. اس کا مطلب محمد رسول اللہ کو تو مان ہی کوئی نہیں رہے ہو. آپ اس کی جتنی مرضی توجیحات پیش کریں, یہ اتنی بڑی بونگی ہے کہ آپ انٹرنیشنل عدالت میں ہمارا مقدمہ لے جائیں تو آپ کو تو کافر ڈکلیئر کر دیا جائے کہ یار یہ تو اس کو کچھ مانتے ہیں, اس کو تو کچھ مانتے ہی نہیں ہے جس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں. ظالم ہے. چلے جی آگے.